دور کے بعد جو عیسائیت پھیلی تو شرک کے پھیلانے کا باعث بن گئی، لیکن مسیح محمدی کے ماننے والوں کو 300 سال گزرنے سے بہت پہلے انشاءاللہ تعالیٰ غلبہ ملے گا، اور یہ غلبہ بھی شرک کو جڑ سے اکھاڑ کر توحید کے قیام کا باعث ہوگا انشاءاللہ۔ بس ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہے، آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا احمدیت میں بہت وسعت آ چکی ہے۔ اگر چند ملکوں میں احمدیوں کے حقوق اور آزادی کو سلب کیا گیا ہے تو آسٹریلیا، افریقہ، امریکہ اور جزائر کے رہنے والے احمدی آزادی کی زندگی بھی گزار رہے ہیں۔ ان کے لیے صحیح اسلامی تعلیم پر عمل کرنا اور اپنی زندگیوں پر لاگو کرنے کے راستے کھلے ہیں، تبلیغ کے میدان بھی کھلے ہیں۔ بس ان ممالک کے رہنے والے احمدیوں سے میں کہتا ہوں کہ اس سہولت، کشائش اور آزادی اور آزاد زندگی کو اپنے مقصود کے حصول کے لیے ایک کوشش سے مقصود کے حصول کا ذریعہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے وَزِدْنَاهُمْ ہُدیٰ کے الفاظ صرف اصحاب کہف کے لیے استعمال نہیں کیے، بلکہ یہ اصول بیان کیا ہے کہ جو بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا، دین پر قائم رہنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت میں بڑھاتا چلا جائے گا، ان کے ایمان میں ترقی دیتا چلا جائے گا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں یوں بھی بیان فرماتا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومن صرف وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے ہی جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، کہ یہی ہیں جو کھرے اور سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے حضور بڑے درجات ہیں اور مغفرت ہے اور بہت عزت والا رزق بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک حقیقی مومن کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ صرف زبانی دعوے سے مومن نہیں بن جاتا، اس کی کچھ خصوصیات بھی ہوتی ہیں۔ وہ ابتلاؤں میں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور کشائش میں بھی اپنی ایمانی حالت کی حفاظت کرتا ہے، اور جب یہ ہو تو وہ ان وعدوں سے حصہ لینے والا بن جاتا ہے، ان وعدوں کا حقدار ٹھہرتا ہے جو ایک حقیقی مومن سے خدا تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ اگر یہ دعویٰ ہے ایک شخص کا، ایک مومن کا، کہ اسے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، تو اس کا ہر قول و فعل خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا نام صرف منہ پر یا زبان پر ہی نہ ہو، بلکہ دل میں خدا تعالیٰ کی خشیت ہو۔ فرمایا کہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک مومن کے لیے وہ محبوب ہستی ہے جس کی رضا اس کے ہر وقت پیش نظر رہتی ہے اور رہنی چاہیے۔ اور
رضا کس طرح حاصل ہوتی ہے اس کے احکامات پر عمل کر کے۔ بس ایمان صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے بلکہ ایک عمل ہے جو مسلسل جاری رہنا چاہیے۔ پھر یہ نشانی ہے کہ آیات اسے ایمان میں بڑھاتی ہیں۔ یہ بہانے نہیں ہوتے کہ یہ باتیں مشکل ہیں اور ان پر عمل مشکل ہے، یا یہ عمل تو میں کر لوں اور یہ نہ کروں یا کر نہیں سکوں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر کان دھرنا اور ان پر عمل کرنا، ان کو سننا، یہی ایک اصل مومن کی نشانی ہے۔ اس بات کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یوں بھی بیان فرمایا ہے کہ اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب ان کے رب کی آیات انہیں یاد دلائی جاتی ہیں تو ان سے بہروں اور اندھوں کا معاملہ نہیں کرتے جن کا ایمان حقیقی ہوتا ہے۔ بس زبانی دعویٰ کہ میں توحید پر یقین رکھتا ہوں ایمان میں زیادتی کا باعث نہیں بنتا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش بھی نہ ہو۔ بس توحید کے قیام کی کوشش اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر انسان اپنے نفس کو قربان کرتا ہے، اور جب ہر معاملے میں کامل توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقی مومن کی ایک نشانی نمازوں کا قیام ہے۔ یہ آیات جو نے پڑھی اس میں فرمایا۔ اب اجتماعات میں اور ان کے بعد بھی ہر خادم کو، ہر احمدی کو اس کا خاص اہتمام کرنا ضروری ہے کہ اجتماعوں میں تو خاص طور پر کہ نمازیں باجماعت ادا ہوں، اور عام طور پر بھی اس کے بعد بھی نمازوں کا قیام اور باجماعت ادا کرنا اور وقت پر ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح جو ڈیوٹی والے بھی ہوتے ہیں، کچھ خدام یا اجتماعات میں شامل ہونے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے نمازوں کا اہتمام کریں، ڈیوٹی کے بہانے سے نمازیں ضائع نہ ہوں۔ اور پھر صرف جیسا کہ میں نے کہا صرف اجتماع کے دنوں میں نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی جب ہماری ترقی اور فتوحات دعاؤں سے ہی وابستہ ہیں، جس کے لیے بار بار حضرت مسیح موعود علیہ والسلام نے ہمیں توجہ دلائی ہے، تو پھر دعاؤں کا جو بہترین ذریعہ ہے قیام نماز، اس کی طرف توجہ دینے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ایک مسلمان توحید کے قیام کی کوشش اور اللہ تعالیٰ کو ہی معبود حقیقی سمجھنا مسلمان کا یہی مقصد ہے، اور یہ سمجھا جانا توحید کا قیام اور معبود حقیقی اللہ تعالیٰ کو سمجھنا بغیر نمازوں کے ادائیگی کے اور اس کے قیام کے ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ 5 وقت کی نمازیں ہی ہیں جو ایک مومن کے بہت سے متوقع بتوں کو توڑنے کا باعث بنتی ہیں، اور خاص طور پر اس مادی دنیا میں تو یہ 5 وقت کی نمازیں ہی ہیں جو توحید کے قیام کا باعث بنتی ہیں، ہمارے نفس کے اندر کے بتوں کو بھی توڑتی ہیں اور ہمارے ظاہری اسباب کے بتوں کو بھی توڑتی ہیں۔ بس توحید کو قائم کرنے اور پھیلانے کے لیے یہ ایک بنیادی نسخہ ہے جسے ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا مما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دین کی اشاعت اور توحید کے قیام کے لیے خرچ کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان میں بڑھاتا ہے۔ بس مالی قربانیوں کی جو جماعت میں تحریک کی جاتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے تحت ہی ہے۔ پھر آخری آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلی 2 آیات میں بیان کردہ جو خصوصیات کا حامل جو ہے
وہی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں حقیقی مومن ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں حقیقی مومن ٹھہر جائے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے انعامات کا وارث بنتا ہے، اور وہ انعامات یہ ہیں کہ درجات عند ربہم، کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں، مغفرت، اس کے گناہوں کی بخشش ہے، اور رزق کریم، اور معزز رزق ہے۔ یہ رزق اس دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے۔ بس ایمان میں زیادتی، ہدایت میں زیادتی اللہ تعالیٰ کے انعامات کا وارث بناتی ہے، اور ایک مومن کا کام ہے کہ ایمان اور ہدایت میں زیادتی کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش میں ہر وقت لگا رہے، اور یہی حقیقی تقویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا حاصل کرتا ہے۔ یعنی تقویٰ سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی طرف قدم بڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے سے تقویٰ میں ترقی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جگہ فرماتا ہے کہ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ان کو اس نے ہدایت میں بڑھا دیا اور ان کو ان کا تقویٰ عطا کیا۔ پس آتاہم تقواہم، ان کو ان کا تقویٰ عطا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے معیار بڑھنے کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اس کی طرف بڑھتے اور اس کی رضا کے طالب اور اس کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، انہیں نئے نئے راستہ اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے، جس کے حاصل کرنے سے ان کے تقویٰ کے معیار بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ اللہ اپنی رضا اور فضلوں کی چادر میں ایسے مومنوں کو لپیٹتا جاتا ہے، پہلے سے زیادہ وہ فضلوں کا وارث بنتے چلے جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے چلے جاتے ہیں، ان کی قربانیاں اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ دشمنوں کی خوفزدہ کرنے کی کوشش مومنوں کو بجائے خوفزدہ کرنے کے اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے کا باعث بنتی ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، اس پر یقین بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ یقین ہی تھا جس نے مسیح موسوی کے ماننے والوں کو قربانیوں پر آمادہ کیا۔ ہمارے ساتھ تو خدا تعالیٰ کے ان سے بڑھ کر وعدے ہیں، بس کوئی وجہ نہیں کہ ہم خدا تعالیٰ سے کبھی بھی بے وفائی کا اظہار کیا سوچیں بھی، اس کی باتوں سے کبھی غافل ہوں، توحید کے قیام کے لیے کوشش سے کبھی غافل ہوں۔ جیسے کہ میں نے کہا، پاکستان اور بعض دوسرے ملکوں میں مسیح محمدی کے ماننے والوں کے لیے، ماننے والوں کا ایک گروہ تو صبر اور دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ثبات قدم، استقامت اور رشد و ہدایت مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایمان اور اقان میں اور ہدایت میں ترقی بھی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گروہ کی دعاؤں کو سن بھی رہا ہے، ان کے ایمانوں کی مضبوطی اور شیطانی حملوں کا مقابلہ اور بے خوفی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سنتے ہوئے ان کے دلوں کو تقویت بخشی ہے۔ نوجوانی میں ابھی قدم رکھنے والے جو ہیں وہ نوجوان بھی اور بڑی عمر کے جوان بھی، یہ تمام خدام بڑے جذبے